الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایک گفتگو میں ہم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں ان کے گوش گزار کی۔ آج کی گفتگو اسی کا تسلسل ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے یہ عرض کیا کہ آج کے جوانوں کو چاہیے کہ پہلے کے جوانوں کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، دیکھیں۔ اور یہ جو مقولہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ مقولہ بھی اسی قسم کا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ نہیں، جوانی دیوانی نہیں ہوتی ہے، اور کم از کم کسی مسلمان جوان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہے۔ جس طرح ہم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سیرتوں کا مطالعہ کریں تو جو جوان اور نوجوان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ حیران ہوں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوئی 26 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے، کیونکہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی کل عمر 33 سال تھی، اور غزوہ خندق میں آپ کی شہادت ہوئی۔ دیکھیں، وہ ہمارے یہاں تو 26 سال کا جوان تو اپنے زندگی کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تعلیم سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد پھر وہ جاب اپرچونٹیز دیکھ کر ایک اچھی جاب تلاش کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنا بینک بیلنس بنا دوں اور اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ پھر جب وہ شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کی زوجہ اور اس کی بیوی کی ذمہ داریاں اس پر آ جاتی ہیں، پھر اولاد ہو جاتی ہے، پھر اس کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ پوری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے، اور جب وہ قبر کی طرف جاتا ہے تو اس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جوان کو چاہیے جس طرح وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے بھی اور اپنے دین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی اور کچھ نہ کچھ جد و جہد کرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جب آپ 26 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے، اور غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشاورت کی غزوہ بدر میں جانے کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیرو یا ایھا الناس، کہ لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مشورہ دیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم۔ تو اس وقت تاریخی جملے کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ آج کا جوان ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے ان اعمال سے، ان کے ان افعال سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو جب سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، آپ خالی حکم جاری فرمائیں، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں بھی اتر جائیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم آپ کے حکم پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، آپ ایک لمحہ بھی تامل نہیں کریں گے۔ تو یہ جملہ سن کر حضرت سعد بن معاذ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، خوشی سے چمک اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ کا چہرہ تو ویسے ہی نور و علی نور تھا، لیکن جب آپ پر تبسم اور آپ پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے تو وہ نورانی چہرہ مزید چمک اٹھا کرتا تھا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہے، اور غزوہ خندق میں جب آپ کے اس ہاتھ پر اور آپ کی یہ نس جو ہے وہ کٹ گئی، اس پر تیر لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جوانوں، میرے امت مسلمہ کے پاک تینت جوانوں، اپنے قلب و نگاہ کو پاک کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار بن جائیے، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیجئے، حضور کی سیرت کو اپنائیے، حضور کی سنتوں کو اپنائیے، حضور کے طور طریقوں کو اپنائیے، حضور کے اخلاق کو اپنائیے، حضور کے شفقت و رافت کو اپنائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ سعد بن معاذ نے حضور کو خوش کیا، حضور کی خاطر آپ کی جب یہ رگ عقل کٹ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی چارپائی کو اپنے خیمے کے آگے لگوا لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خیموں سے نکلتے تو پوچھتے تھے بتاؤ سعد بن معاذ کیا حال ہے؟ عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ہاتھ وہ جو کٹی ہوئی تھی خون نکل رہا تھا وہ آپ نے اپنے پیشانی پر رکھا، صحابہ ہٹاتے پھر رکھتے، اور جب آپ شہید ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سب سے پہلے اپنے ان شانوں پر اٹھایا، اور جب آپ کا جنازہ ہلکا محسوس ہوا تو صحابہ نے عرض کی یہ جنازہ تو ہلکا ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر اتارے ہیں، اور یہ سارے فرشتے وہ ہیں جو کبھی زمین پر نہیں اترے۔ اور جب ام سعد یعنی حضرت سعد بن معاذ کی والدہ ماجدہ قبر پر آئیں، آپ رو رہی تھی زار و قطار، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی سعد بن معاذ کی ماں مت رو، آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے روحوں سے ملاقات کی تو کبھی کسی سے اس طرح ملاقات نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ کی روح سے ایسے ملاقات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان کے لائق مسکرا کر روح سعد بن معاذ سے مل رہا تھا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنے جوانیوں کو پاک کرتے ہیں، اپنی قلب و نگاہ کو پاک کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ہمیشہ عزت و وقار عطا فرماتے ہیں۔ آج اس رہتی دنیا تک 1400 سال کے بعد بھی آج ہم سعد بن معاذ کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حضرت معاذ، حضرت معوذ کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت مصعب بن عمیر کا ہم نے ذکر آپ کو سنایا یا نہیں سنایا؟ سلطان محمد فاتح 18 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر دیا۔ آج کا 18 سال کا نوجوان وہ تو بہت زیادہ پختہ شعور بھی نہیں رکھتا، لیکن انہوں نے پوری قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کے متعلق آتا ہے کہ وہ 17 سال کی عمر میں سندھ میں داخل ہوا اور اس نے سندھ کو فتح کیا۔ یہ جوان ہیں، کیا ہمیں ان کی سیرتیں نظر نہیں آتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 افراد ایسے ہوں گے، تو ان میں ایک جوان وہ ہوگا جو رات کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے روتا ہے اور سجدہ ریزی کرتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ پہلے جوانوں کی زندگیاں راتیں مصلے پر گزرتی تھیں اور دن میدان کارزار اور میدان جہاد میں گزرتے تھے۔ کیا مشاہیر اسلام کی سیرتوں کا مطالعہ ہم نے نہیں کیا؟ آج ہم صرف اس سوشل میڈیا اور فیس بک اور اس کو چلاتے ہیں اور ہم اتنے نرم و نازک ہو گئے کہ اب تو حد تو یہ ہے کہ ہم ایک قربانی کا جانور بھی ذبح کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ دوستان محترم، عزیزان گرامی، اپنے آپ کو پاک کریں، اور اس میں عرض کروں گا ضمناً کہ والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اپنے اولاد کی، اپنے جوان بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ والد ماجد ایک مسجد میں رات گزارتے ہیں تو تہجد کے وقت سعدی شیرازی کو اٹھاتے ہیں اور تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، اور شیخ سعدی کہتے ہیں اپنے والد کو وہاں ایک اور مسافر سو رہا ہوتا ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں رہ کر دیکھو ہم نے تہجد پڑھی اور یہ مسجد میں لیٹا ہوا سو رہا ہے اور اس نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ تو حضرت شیخ سعدی کے والد نے طے کہ یہ ہے تربیت، کہا کہ سعدی یہ جو تو نے اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھنے کے بعد اس سوتے ہوئے آدمی کو تانا دیا، اس سے بہتر یہ تھا کہ تو بھی سوتا رہتا۔ تجھے کیا خبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تیری تہجد پسند ہے یا اس مسافر کا سونا پسند ہے؟ تو اپنے جوانوں کو چاہیے
اپنے آپ کو پاک تینت رکھیں۔ وہ شخص ایک نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا عشق کا کوئی ذرہ یا آدھا ذرہ دے دیں۔ پہلے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے متلاشی ہوتے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کو پانے کا وظیفہ کیا ہے۔ آج ہم وظائف پوچھتے ہیں تو مال کا، پریشانیوں کا، پریشانیاں ہماری اس وقت دور ہوں گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے۔ میرے جوانوں، اپنے آپ کو، اپنی سیرتوں کو پاک کریں، ایسے پاک سیرتوں کا مطالعہ کریں تو پھر دیکھیں آپ رات کو اگر آپ مصلی پر اٹھیں، تہجد گزاری کریں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اللہ کے خالص بندے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے پاکستانی جوانوں کی بالخصوص اور امت مسلمہ کے ہر جوان کی قلب و نگاہ کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔